یہ ویڈیو صرف ایجوکیشنل پرپسز کے لیے ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے انٹائسمنٹ یا بائس کال کی صورت میں نہیں لینا چاہیے۔ ٹیکنیکل ڈیٹا صرف آپ کی گائیڈنس کے لیے اس میں یوز کیا جاتا ہے۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اسکرپٹ انالیسس سیریز، جہاں پہ ہم انڈیویجول اسکرپٹس کو لے کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور ان پہ انالیسز آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سو آج چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جو کہ ہم لے کر آئے ہیں فیکٹو سیمنٹ کے بارے میں آپ کے لیے۔ فیکٹو سیمنٹ، جس کا اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈنگ سائن از FECTC، واز انکارپوریٹڈ آن 28 فیبروری 1981 ایز اے پبلک لمیٹڈ کمپنی، بیسیکلی بلانگس ٹو فیکٹو گروپ، ایک اسٹرانگ گروپ ہے جو کہ ڈفرینٹ ڈائیورسفائڈ فیلڈز میں اس وقت کام کر رہا ہے۔ پرنسپل ایکٹیویٹی آف دا کمپنی از پروڈکشن اینڈ سیل آف پورٹلینڈ سیمنٹ۔ اس وقت it is certified with ISO 9001 and ISO 2000 as well. اگر ہم فیکٹ شیپ کی طرف دیکھتے ہیں تو فیکٹو گروپ بیسیکلی واز فاؤنڈیڈ بائی غلام محمد اے فیکٹو، جو کہ آفٹر پارٹیشن ہی مائگریٹڈ ٹو ڈھاکہ دین ایسٹ پاکستان، اور وہاں پہ انہوں نے جا کر ٹریڈنگ کا کام شروع کیا تھا ان الیکٹریکل گڈز اینڈ ہوم اپلائنسز میں۔ بعد میں ہی شفٹڈ بیک ٹو پاکستان، جہاں پہ انہوں نے ٹریکٹرز کی ایک ایجنسی لی، اور پھر آہستہ آہستہ کمپنیز کو ڈفرینٹ فیلڈز میں ایکسپینشن کا جو پروسیس ہے اس کو شروع کیا، جہاں پہ انہوں نے 2 شوگر ملز، ایک ٹریکٹر کی اسمبلی پلانٹ اور سیمنٹ پلانٹ کے علاوہ پیپر اینڈ بورڈ کی سائٹ پہ بھی کافی ایکسپینشن کے پروجیکٹس کیے ہیں۔ In 1981, Facto Cement was established and production commenced in 1990. اس وقت پلانٹ کی جو کیپیسٹی ہے that is 78,000 tons of clinker per annum۔ ان کا جو پلانٹ ہے وہ بھی اچھا ہے، although کہ اس میں بہت سے کام ہونے کی گنجائش موجود ہے، جن پہ آگے چل کر ہم تفصیلی بات کریں گے کہ وہ ابھی تک کیوں اس کو اپ گریڈیشن نہیں ہو سکی۔ although it is considered to be a small player، جہاں پہ اس کی جو ٹوٹل مارکیٹ شیئر ہے اسپیسیفکلی جہاں پہ ان کی فیکٹری ہے اس ایریا میں ان کا جو زیادہ انفلوئنس پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو کمپنی ہے جو فیکٹری ہے اٹ از لوکیٹڈ ان سنجانی نیئر اسلام آباد، اور جو ٹوٹل مارکیٹ شیئر ہے اس میں ان کا 1.3% کا اس وقت مارکیٹ شیئر ہے۔ اگر ہم سبسڈیز کی بات کرتے ہیں تو فیکٹو سیمنٹ کی اپنی جو ہے وہ 2 سبسڈیز ہیں، جس میں فیکٹو سیمنٹ نوری آباد ہے، جو کراچی کے پاس ان کا پلانٹ ایک ہے، اور اس کے علاوہ 49.21% شیئرز ہیں ان کے فرنٹیئر پیپر پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ میں، جو although یہ آفیشیل فگرز ہیں جو کہ آلموسٹ 50% ان کے پاس سٹیکس ہیں ان دس فیکٹری ایز ویل۔ ان کی 2 پرانی جو سبسڈریز تھیں، جس میں بابا فرید شوگر مل تھی اور اس کے علاوہ فیکٹو شوگر مل تھی۔ جو بابا فرید شوگر مل ہے انہوں نے 2010 میں وہ سولڈ ٹو پتوں کی شوگر ملز، اور ان کے سٹیکس اس میں سے ختم ہوئے، اور اسی طریقے سے جو فیکٹو شوگر مل تھی وہ بھی جو 1975 میں انہوں نے بنائی تھی، اور اس کے بعد جو ہے 2011 میں انہوں نے اناؤنس کیا اس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے، اور اس میں فائنلی جو ہے 2014 میں اس کو انہوں نے جو تھا سیل آؤٹ کیا آفٹر بائنگ بیک آل دا شیئرز فرام دا مارکیٹ، اور بعد میں جو نئے بائرز تھے انہوں نے جو اس کا نام تھا اٹ واز چینج اینڈ نیا نام رکھا گیا دریا خان شوگر ملز کے نام سے۔ کمپنی جو ہے اس وقت لیٹلی کافی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کی گروتھ میں بھی جو ہے تھوڑا سا ریسٹرکشنز دیکھ رہے ہیں، ہرڈلز دیکھ رہے ہیں، پرابلمز دیکھ رہے ہیں، جو ان کے پلانٹ کے حوالے سے تھی، لیز کے حوالے سے تھی۔ although it is a known brand مارکیٹ میں سیمنٹ کے حوالے سے، بٹ ان کے بارے میں یہ بھی بات اٹ از اے کامن فیکٹ کہ کافی ہائی لیوریج جو ہے پہ کام کرنے والی یہ فیکٹری ہے، جہاں پہ جو ان کا رسک ریشوز ہے وہ ایز کمپیئر ٹو جو سیٹل کمپنیز ہیں ان کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ جو آپ اس کا ڈیٹا بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے
کہ ان کے جو ڈیٹا ہے اس میں بہت سی چیزیں آئیڈینٹیفائبل ہیں ایز فار ایز جی ان کی جو پریکٹسز ہیں آف ہائی لیوریج بزنس کے ماڈل پہ کام کرتے ہوئے. اسی طریقے سے جو ہم نے ذکر کیا کہ ان کے جو ایکسپینشن پروجیکٹس ہیں اس میں کافی ڈیلے ہم دیکھ رہے ہیں فار ڈفرینٹ ریزنز، جس میں بیسیکلی جو پرائمری ریزن اس وقت آتا ہے وہ دو ہیں، جس میں ایک جو ہے انوائرمنٹل پرابلمس ہیں ریگولیشنس کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ یہ فیکٹری جو ہے اسلام آباد سے بہت نزدیک ہے، جہاں پہ مارگلہ ہلز کا جو نیشنل پارک ہے اس حوالے سے ان کو ایک تو لیز نہیں رینیو کی گئی جو 5 سال پہلے ایکسپائر ہو چکی تھی، اور جو ان کے ڈفرینٹ مائن کے حوالے سے جو لیزز تھیں جو کہ مارگلہ کی جو نیشنل پارک کی جورسڈکشن میں آتی ہیں ان کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے. سو دے آر فیسنگ ریئلی چیلنج رائٹ ناؤ، کیونکہ جو ان کی لوکیشن تھی وہ کافی عرصے تک اسلام آباد کے جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس میں جو ان کا رول تھا اس میں تو ان کو بہت سپورٹ کرتے رہی، بٹ لیٹلی وی آر سینگ دے آر ہیونگ ویری سیریس پرابلم ایز فار ایز دیئر لوکیشن از کنسرن. اسی طریقے سے انہوں نے کچھ جو ہے نئی لیزز کو جو گرین ان کا پروجیکٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے نئی لیزز رینیو کرنے کی کوشش بھی کی، جہاں پہ انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ بھی دی کہ جہاں پہ دے ول کمپلائی ود دی جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے فار کیپنگ دی انوائرمنٹل اس کو جو انٹیگریٹی ہے انٹیکٹ، بٹ ابھی تک ان کا جو ایکسپینشن ہے جو لیز کی پرابلمس ہیں وہ سالو نہیں ہوئی. اگر ہم اس کے بیسک ڈیٹا کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں تو جو لاسٹ سیشن تھا اس پہ اس نے 81.68 کے ساتھ ہمیں کلوزنگ دکھائی. اگر ہم اس کے ٹوٹل نمبر آف شیئرز اینڈ فری فلوٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو وتھ 12 ملین بہت چھوٹا فری فلوٹ شیئر ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کی جو نارمل موومنٹ ہے بہت کنٹرول دیکھتے ہیں، اس میں بہت زیادہ تیزی ہم جنریٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، کیونکہ جتنے والیومز کے حساب سے یہ اپنی ایکٹیویٹی شو کر رہا ہے اس وقت، یہ اس کی نارمل پریکٹس نہیں ہے. نارملی چونکہ ایک چھوٹا فری فلوٹ ہے تو زیادہ ہم اس میں ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے. لاسٹ اس نے 2019 30 جون کو 5% ڈویڈنڈ کی اناؤنسمنٹ کی تھی، اس کے بعد سے ابھی تک اس نے کوئی پے آؤٹ نہیں اناؤنس کیا. اسٹرینتھ کا سیکشن ہم نے اس لیے اس میں نہیں بات کرنا مناسب سمجھا کیونکہ اس وقت کمپنی جو ہے وہ بہت سے پرابلمز اور چیلنجز کو فیس کر رہی ہے. ایک چھوٹی کمپنی جس کا ایک بہت چھوٹا مارکیٹ شیئر ہے، تو اس وقت ہم اسٹرینتھ پہ اس کی بات نہیں کر سکتے کہ اس کی فیوچر کے حوالے سے ابھی تک کافی انسرٹینٹی پائی جاتی ہے. جو اسٹاک ایکسچینج میں ہم اس وقت فیکٹر سیمنٹ کی جو موومنٹ دیکھ رہے ہیں، تیزی دیکھ رہے ہیں، بہت سے اینالسٹ کا یہ بھی ایک خیال ہے کہ یہ بیکاز آف جو ایمرجنگ چیلنجز اینڈ پرابلمز ہیں جہاں پہ آنے والے دنوں میں ہم کافی انڈر پریشر دیکھ سکتے ہیں فیکٹر سیمنٹ اور اس کے شیئرز کو ان دا اسٹاک ایکسچینج، تو اس سے پہلے یہ ایک لاسٹ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے اسٹاک مارکیٹ میں، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ان پہ پریشر اور انڈر اسٹریس ان کے شیئر جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں دیکھے جائیں گے. So we are not touching upon the strengths of this company in this video. Vulnerabilities because of a very small free float of shares. It is highly volatile جو کہ unpredictable movement دکھاتا ہے جب ایک موو میں آتا ہے. Coming towards the technical evaluations of Factor Cement جو کہ 1 دسمبر 2023 سے جو لاسٹ ورکنگ سیشن تھا 8 نومبر کے ڈیٹا کے اوپر بیسڈ ہے، تو آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ سنس 1 December زیادہ تر اس نے ٹائم ایک سائیڈ ویز موو میں ہمیں چلتے ہوئے دکھایا تھا، جہاں پہ اکتوبر کے مڈ میں اس میں ایک اسٹرانگ ریلی جنریٹ ہوئی، جس نے انیشیلی ہمیں ایک اپر کیپ کے ساتھ کلوزنگ دکھا کے اسی سپیڈ میں دوبارہ ہمیں کریکشن کا ایک عمل دکھایا، آلدو کہ کریکشن کا عمل اس کا بالکل نہیں ایگزسٹ کرتا، اور اس کے بعد لیٹلی ہم نے دیکھا کہ نومبر کے شروع سے ایک بہت سپیڈ کے ساتھ اس میں
ہم نے ایک اپ ٹرینڈ میں موومنٹ اس وقت دیکھی ہے۔ آ، اس چارٹ کی بیس پہ ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنا جو ڈیلی چارٹ ہے وہ نومبر کے شروع میں آ کے اس کو توڑ دیا تھا، اور ایک نیا اپ ٹرینڈ میں اس نے جو ہے ہمیں دکھایا موو۔ آلدو اس نے تقریباً 4-5 ہمیں اپر لاکس ابھی تک دکھا چکا ہے اس شیئر، اور لیٹلی اگر آپ آخری 2 سیشن دیکھتے ہیں اس میں ایک کریکشن کا فیز بھی نظر آ رہا ہے۔ آلدو اس وقت بہت تیزی میں شیئر نظر آ رہا ہے، لیکن اوور آل اگر ہم اس کی پاسٹ پرفارمنس کو اور اس کی پاسٹ کی فنڈامنٹلس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، تو یہ جو ایک موو ہے اس کو ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ٹیمپرری موو، جس میں اس کو اپورڈ ٹرینڈ میں موو کروایا گیا ہے۔ اٹ از اے ویری شارٹ ٹائم، شارٹ ڈیوریشن کے لیے ایک موو جنریٹ ہوئی ہے، اور اس میں ہم بہت جلدی ایک بڑی کریکشن آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ویکلی چارٹ پہ بھی دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکیں گے کہ اکتوبر کے شروعات تک اٹ واز موونگ ان سائڈ ویز، جہاں پہ نومبر میں اس نے ایک اپ ٹرینڈ میں ایک نیا چینل ڈرا کیا اور ویکلی ٹرینڈ کو بھی توڑا اس نے، اور نومبر سے اس نے ایک نیا چینل ڈرا کر کے اپ ٹرینڈ میں موو دکھائی ہے ہمیں، جہاں پہ اگر ہم پچھلے 5 ہفتوں کی بات کرتے ہیں تو کنٹینیوسلی اس میں گرین کینڈلز جنریٹ ہو رہی ہیں، جہاں پہ جو پچھلی 2 ہفتوں کی کینڈلز ہیں وہ بہت اچھے اسٹرانگ والیومز کے ساتھ جنریٹ ہوئی ہیں۔ سو اٹ از رائٹ ناؤ موونگ ان اے اسٹرانگ پوزیشن ان این اپورڈ ٹرینڈ۔ ویکلی بیسس پہ بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے، آلدو کہ ڈیلی پہ ہم نے اس کا کریکشن کا فیز کی آغاز دیکھ لیا ہے۔ ویکلی پہ دیکھتے ہیں کہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس کے اینڈ پہ ہمیں یہ کریکشن دکھائے گا آن ویکلی بیسس، یا اگلے ہفتے تک اپنی ایکٹیویٹی کو ایکسٹینڈ کرے گا۔ منتھلی چارٹ پہ آپ کو اور بھی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ جائے گا کہ اکتوبر تک اس نے ایک سائڈ ویز کی موو ہمیں دکھائی تھی، اور نومبر میں آن منتھلی بیسس اس نے ایک اپ ٹرینڈ جنریٹ کیا۔ آلدو کہ جو اس کی بگننگ تھی وہ اکتوبر میں ہی ہو چکی تھی، جہاں پہ بہت اچھے پازیٹیو والیوم جنریٹ ہوئے تھے فیکٹو سیمنٹ کے سٹاکس میں، اور وہی ایک اس کی بیس بنی تھی فور دا نیکسٹ بگ موو، جو کہ ہم نے دیکھا نومبر کے جو ابھی تک کا جتنا اس کے ٹائم پیریڈ تھے اس میں۔ اگر سیم فیکٹو سیمنٹ کے ہم کلوزنگ پرائس کی چارٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جس نارمل ٹرینڈ کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور اس کے بعد ایز آف لیٹ ہم نے دیکھا کہ اکتوبر کے اینڈ سے ایک انپریسیڈنٹڈ اس میں اپ ٹرینڈ شروع ہوا، بہت تیزی سے، جتنی سٹیپ اینگل سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آلموسٹ 90 کا اینگل بنا کے اس نے ایک اپ ٹرینڈ جنریٹ کیا، جو کہ اس کی تیزی کو اور اس کی فاسٹ موومنٹ ان دا اسٹاک ایکسچینج فار دا لاسٹ کپل آف ڈیز کو پروف کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس میں پچھلے 2 سیشن میں ایک کریکشن کا عمل دیکھا، جس میں ہم نے اس کے شیئرز کو تھوڑا سا نیچے آتے ہوا دیکھا، بٹ جیسے مارکیٹ کی اس وقت ریلی چل رہی ہے، ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریکشن کا ٹیمپرری فیز ہے۔ ابھی اس کو مزید کچھ ہم اوپر کے لیولز کو ٹچ کرتے ہوئے اور نئی ہائٹس کو اچیو کرتے ہوئے دیکھیں گے، فائنلی اس کا جو ایک میجر کریکشن ہوگا یا جو فال ہوگا اس سے پہلے۔ اگر ہم پرائس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت چونکہ بہت اونچے لیول پہ ٹریل کر رہا ہے، آلموسٹ 86-87 روپیز پہ پہنچ گیا ہے، پچھلے تقریباً ایک مہینے یا 22-25 جو سیشنز ہیں اس کے اندر جب یہ فال بیک کرتا ہے اور اس کے پازیٹیو والیومس اگر جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو بٹوین دا رینجز آف 43 اینڈ 55 ول بی اے گڈ زون، جہاں پہ آپ انٹری لے سکتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے اوپر کے لیولز پہ نہیں ریکمینڈ کریں گے کیونکہ جو اس کی لیٹلی ہم نے اسپیڈ دیکھی ہے، وہ دیٹ از آرٹیفیشیل، دس از ناٹ اے نیچرل اسپیڈ جس سے فیکٹو سیمنٹ نے اتنی تیزی سے اوپر گیا ہے۔ سو وی ول ناٹ مس گائڈ یو اور مس لیڈ یو کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ جی بٹوین اتنے سے اتنے میں آپ اس میں لے لیں، کیونکہ جتنی تیزی سے اوپر گیا ہے، جس دن اس نے واپسی کا سفر شروع کیا یہ اس سے ڈبل سپیڈ سے نیچے آئے گا۔ ابھی تو ہم نے اس میں 4-5 اپر لاکس دیکھے ہیں،
جس وقت اس نے اپنے ڈاؤن ٹرن میں موو شروع کی، کیونکہ اس کا اتنا چھوٹا فری فلوٹ ہے، تو یہ آپ کو کنٹینیوسلی بہت دنوں تک لوور لاکس میں کلوزنگ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر ہم لاسٹ 30 ڈیز کے ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو سیم چیز آپ کو نظر آئے گی کہ آج سے 30 دن پہلے اٹ سٹارٹڈ اپ ود 37 روپے کے لیول سے، اور اس نے پچھلے 30 دنوں کے جو ٹائم پیریڈ بنتا ہے، جس میں آلموسٹ آپ دیکھیں کہ یہ گیا 87 روپیز تک گیا۔ تو دس از ان نیچرل رائز آف اینی شیئر، جہاں پہ وہ آلموسٹ اپنے ڈبل سے بھی زیادہ صرف ایک مہینے میں اچیو کرتا ہے۔ اور وہ بھی ایک چھوٹے والیوم کے اور چھوٹے ویلیو کے، چھوٹے فری فلوٹ کے شیئر والے اسٹاک میں۔ سو دس از اے پوائنٹ آف کنسرن جو فیکٹو سیمنٹ کی پرفارمنس کے بعد ایک کوشچن مارک ریز ہوتا ہے کہ یہ جو اس کی اپ ٹرینڈ ہے یہ کتنی سیکیور ہے۔ آل دو کہ شارٹ ٹرم ڈے ٹریڈنگ کے لیے اٹ از این آئیڈیل اسکرپٹ، اسی وجہ سے ہم آپ کے لیے آج کی یہ ویڈیو لے کے آئے تھے کہ اگر آپ ڈے ٹریڈنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں سو اٹ از ویری گڈ، جو آپ کو بہت اپرچونیٹی دکھاتا ہے بیکاز آف دا لو ویلیو جو اس وقت اس کی ہے۔ اگین اگر ہم 30 ڈیز میں دیکھتے ہیں تو وہی جو 40 اور 50 کے درمیان کا ایک پیچ آتا ہے، دس از ویری سیکیور پیچ، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ واپس اس طرف آتا ہے اور دوبارہ اس میں ایک پازیٹیو موو جنریٹ ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کے لیے ایک اچھا زون ہوگا جہاں پہ آپ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اپنا ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ اگر ہم پیرابولک چارٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ 30 اکتوبر کے بعد اس فیکٹو سیمنٹ کے جو شیئر ہے اس میں مارکیٹ میں ایک تیزی آئی، انپریسیڈنٹڈ تیزی آئی۔ ہم اس کو آرٹیفیشل تیزی کہتے ہیں، جو کہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، ٹیمپرری پیچ ہے اس وقت۔ زیادہ چانسز ہیں کہ اگلے 10 سے 15 سیشنز آپ کو مزید اس میں تھوڑی بہت تیزی نظر آئے گی بیفور فائنلی فالنگ ڈاؤن جو اس کا اوریجنل لیولز ہیں اس پہ آنے تک۔ اگر ہم آج کی اسکرپ انالیسس کی ویڈیو جو کہ فیکٹو سیمنٹ کے بارے میں تھی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، تو فیکٹو سیمنٹ جو ہے اس کا ریلیٹیولی بہت ایک اسمال مارکیٹ شیئر ہے۔ اس کی گروتھ جو ہے اس وقت اس پہ بہت سے کوشچن مارکس ہیں، چونکہ اس کی زیادہ ڈیپینڈنس جو ہے وہ لوکل مارکیٹ کے اوپر ہی ہے۔ اس کی جو زیادہ سیمنٹ ہے وہ لوکل مارکیٹ میں کھپت ہوتی ہے، ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہے۔ پلس اس کی جو مارکیٹ کمپٹیشن ہے بہت اسٹرانگ ہے، بہت بڑے بڑے پلیئرز ہیں۔ اسی کی ویسینٹی میں اگر آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ فیکٹری ہے، تو آپ اگر اس کے 200-250 کلومیٹر کا ایک ریڈیس میں آپ دیکھیں تو بہت بڑی بڑی فیکٹریز اس کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں۔ سو آل دو اس کا ایک اپنا پلینگ ایریا ہے، بٹ اتنی زیادہ اس کے پاس اپرچونیٹیز ایز فار ایز جو اس کی ایگزسٹنس اس وقت ہے اس پہ نہیں اس کے پاس اویلیبل۔ جو اس کے گرین فیلڈ ایکسپینشن پروجیکٹس تھے وہ ڈیلے ہو رہے ہیں فار دا لاسٹ 5-6 ایئرس۔ ابھی اس میں مزید ہم سختی دیکھیں گے کیونکہ جو گلوبل وارمنگ جو گرین ہاؤس افیکٹ ہے اور جو پاکستان اس میں ایکسٹینڈڈ لونز فیسلٹیز مانگ رہا ہے آئی ایم ایف سے، تو پاکستان میں ہم آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی دیکھیں گے انوائرمنٹ کے لحاظ سے بہت اسٹرانگ لیجسلیشنز اور اس کی انفورسمنٹ میں، جہاں پہ فیکٹو سیمنٹ پہ بہت زیادہ پاسبلٹیز نظر نہیں آتی کہ ان کی جو لیزز ہیں یا جو ان کی ایکسپینشن کی جو پروجیکٹس ہیں وہ اتنی آسانی سے پایہ تکمیل تک پہنچ سکیں۔ ہم نے جو اس وقت دیکھی ہے مارکیٹ شیئر میں جو اس کی تیزی، جیسے ہم نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اٹ از اے ٹیمپرری اسپیکولیشن بیسڈ ہے، آرٹیفیشل ہے، لہٰذا ہم اس کو آپ کو خالی اگر آئیڈیل زون میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں فار میکنگ این انٹری اور فار ایکومولیٹنگ پرپزز، وی کین اونلی سجیسٹ اٹ فار شارٹ ٹرم اور ٹریڈنگ پرپزز اونلی۔ اس کے علاوہ ہم کسی ٹائم فریم میں اس کی جو اس وقت کی سچویشن ہے اس کے حساب سے آپ کو ریکمینڈ نہیں کر سکتے۔